السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ہندو بھائی وہ کہتا ہے کہ میں جب سمیہ گراؤنڈ آ رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے آ رہا تھا تو مجھے کچھ مسلمانوں نے روکا، وہ کہا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس نہ جائیں۔ تو آئیے دوستوں دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کیا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہاویر پرساد سینی اور میں پیسے سے پلمبر ہوں، کنسٹرکشن لائن کا کانٹریکٹر۔ اور میں ویسے تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اور ویسے میں سبھی دھرم سبھاؤں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور خاص کر کے اسلام کی جو دھرم سبھا کا جو آج میں یہ جو جن سیلاب دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ کے تو مجھے وشواس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا جن سیلاب ایکتا کے ساتھ شانتی سے جو بیٹھا ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے اور پچھلے 22 تاریخ سے میں لگاتار یہاں آ رہا ہوں، یہ آج تیسرا دن ہے، ڈاکٹر صاحب کی بھی تقریر سن رہا ہوں۔ اس کے آگے جو اسلام مذہب ہے اس کے پرتی میری جو پہلے جو عزت تھی، پسندگی تھی، وہ کتنی گنا بڑھ گئی ہے تو میں الفاظ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ بھرانتیاں، کچھ کنفیوزنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں۔ اس کے لیے خلاصہ چاہتا ہوں کہ ان فیوچر ہو سکتا ہے، میری بھی ایک دلی تمنا ہے کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں کچھ پاریوارک ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد۔ تو یہ میری جو کنفیوزنگ ہے اس کے بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے میری ونتی ہے کہ کچھ خلاصہ کریں۔ جیسے کہ ہم سب مانتے ہیں، ہم سب مسلم بھائی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، قرآن پاک ایک ہیں، تو پھر اس کے ماننے والوں میں اتنی ویرودابھاس، اتنی بھرانتیاں کیوں ہے؟ اتنی بھرانتیاں، اتنی گٹ بازی کہ جب میں یہاں باندرا سے یہاں آ رہا تھا تو کچھ مسلم بھائیوں سے جب میں نے ذکر کیا کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا آزاد میدان جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو شائن جا رہا ہوں۔ ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ وہاں نہیں تو آزاد میدان جاؤ۔ میں بولا کیوں بھائی؟ وہاں بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کی قواعد ہوتی ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا جیسے سنا، حدیث کی، قرآن کی، سنت کی جو باتیں ہوتی ہے میرے کو بہت پسند ہے، اور وہی چیزیں ہیں عام اسلام میں، پھر تم کیوں برائی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے جب 10 لوگوں سے پوچھا تو 10 میں سے 10 لوگوں نے مجھے منع کیا، یعنی کہ 100% منع کیا، اور 10 میں سے ایک تو ہمارے ایک مسجد کے جناب جی تھے جو نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو یہی ایسا کیوں؟ کہیں تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں۔ جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو پھر اتنی بھرانتیاں کیوں؟ آپس کے اندر اتنی کھیچم کھاچ کیوں؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ کانفرنس کی سٹارٹنگ سے وہ آ رہے ہیں اور وہ حیران ہیں، انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنے امن کے ساتھ، اتنی شانتی کے ساتھ۔ بھائی صاحب مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، بمبئی کی پولیس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صرف ممکن ہے ایشور، خدا اور اللہ کی مرضی سے، ورنہ جب پولیس سے میں بات کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع، وہ بھی مسلمانوں کا، اتنی شانتی، ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنے پڑتا ہے، ہم صرف بیٹھے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع غیر مسلمانوں کا بھی اتنی شانتی سے نہیں جانتا، مسلمانوں کو تو چھوڑو، ان کا نظریہ بھی اسلام کے بارے میں بدل جاتا ہے۔ اور آپ مجھے اگر پوچھیں گے، ہمارے بھی پولیس ہمیں جو مدد کر رہی ہے کہ شانتی سے جائے، ہمارے پاس بھی کیمراز وہ سب لگے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی، اس کی مرضی سے ہی یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں، اتنی شانتی سے جاتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہے کہ مسلمان ایک خدا میں مانتے، مسلمان ایک آخری پیغمبر میں مانتے، تو اس کے اندر سیکٹس کیوں ہیں، اس کے اندر فرقے کیوں ہیں، اس میں گروپ کیوں ہیں؟
اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ جب 10 مسلمانوں نے کہا ٹرین کے اندر کہاں جا رہے تو آپ نے کہا کہ سمیہ گراؤنڈ، تو انہوں نے کہا آزاد میدان جائیے، 100% انہوں نے آپ کو روکا۔ میرے حساب سے اگر کسی نے کسی کو یہاں آنے سے روکا، میں ان کو بھی جزاک اللہ کہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ لاکھوں پیمفلیٹ بٹے کہ اس سمیہ گراؤنڈ میں مت آؤ، وہ ذاکر نائک آپ کو بہکائیں گا۔ ہم نے بھی پبلسٹی کی، لیکن شاید پبلسٹی میں کمی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں سے پیمفلیٹ بٹوائے۔ کئی لوگ نے مجھے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا جاننے کے لیے، جب یہ پیمفلیٹ ملا نہیں جانا چاہیے تو مجھے یاد آ گیا۔ کتنے لوگ نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا ارادہ نہیں تھا سمیہ گراؤنڈ میں، جب یہ ملا کہ یہ ذاکر نائک بھڑکاتا ہے، ہم دیکھیں گے کیسا بھڑکائیں گا، کیسا بہکائیں گا۔ ہم بھی تو دیکھے، کئی لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے۔ تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ نے پیمفلیٹ بانٹا، جو لوگ کہہ رہے مت آئیے، ان کا شکر گزار ہوں۔ میں ہمیشہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے پلاٹ کیا، پلان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی۔ سب سے بہترین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ شاید ہمارے پبلسٹی میں کمی رہ گئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پلاننگ کیا، اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں، اور میں اللہ سبحانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ان کو ہدایت دے۔ آپ کا جو مین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک، مسلمانوں کا جو اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے ایک، پیغمبر ایک، تو فرقے کیوں گروپزم؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں مت بٹو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں، یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں۔ مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فرقے بنانا حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں، تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہم ڈمکا ہے۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے، وہ تھے، کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں، عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ مسلم تھے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ سورہ 2 کہ میرے بچوں کو، میرے نسل کو مسلم بنا۔ اگر کوئی بھی پوچھتا ہے، جو لوگ ایک قرآن میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ایک رسول میں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596، جو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے، یہ نہیں کہا کہ بانٹو۔
اللہ کہتا ہے مت بانٹو. اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد